منٹوہوٹپ مصر کو متحد کرنے والا فرعون۔ قدیم مصر کی 3000 سالہ طویل تاریخ میں کئی ادوار ایسے تھے جب ملک انتشار، بے چینی اور عدم استحکام کا شکار ہوا۔ کبھی تخت کی لڑائی نے تو کبھی بیرونی حملہ آوروں نے اس عظیم سلطنت کے اتحاد کو خطرے میں ڈالا، لیکن دریائے نیل سے سیراب ہونے والی اس زرخیز مٹی نے وقتاً فوقتاً ایسے سپوتوں کو جنم دیا جنہوں نے ملک کو خانہ جنگی، نا اتفاقی اور عدم استحکام سے نکال کر نہ صرف متحد کیا بلکہ ریاست کو تعمیر و ترقی کے نئے زمانے میں بھی داخل کیا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسے حکمران کی بات کریں گے جس نے انتشار اور افراتفری کے شکار ملک کو متحد کر کے تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر لیا۔ مصر کے اس عظیم حکمران کو دنیا منٹوہوٹپ کے نام سے جانتی ہے۔ آخر اس فرعون نے مصر کو کیسے متحد کیا تھا؟ منٹوہوٹپ نے وہ سب کیسے کیا جو طویل عرصے سے کوئی نہیں کر سکا تھا؟ اس ویڈیو میں ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، قدیم مصر کی 30 صدیوں کی طویل تاریخ میں 2181 قبل مسیح سے 2613 قبل مسیح کا دور قدیم بادشاہت کا دور کہلاتا ہے۔ جب اس قدیم بادشاہت کے زمانے کا اختتام ہو رہا تھا تو مصر اندرونی طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ مرکزی حکومت کی اتھارٹی نہ ہونے کے برابر تھی اور علاقائی یا صوبائی گورنرز جنہیں نوماکس کہا جاتا تھا انتہائی بااثر اور طاقتور ہو چکے تھے۔ اس منظر نامے میں مصر تاریخ کے ایک اور دور میں داخل ہو گیا، ایسا زمانہ جب ملک کسی ایک شاہی گھرانے کے اختیار سے مکمل طور پر نکل گیا تھا۔ اس دور کو مورخین کی جانب سے پہلا درمیانی دور یا دی فرسٹ انٹرمیڈیٹ پیریڈ کہا جاتا ہے۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہ دور 2040 قبل مسیح سے 2181 قبل مسیح تک جاری رہا، یعنی 141 برس۔ پہلے درمیانی دور کے ان 141 برسوں میں مرکزی حکومت کا وجود ختم ہو کر رہ گیا۔ پہلے علاقائی نوماکس یا گورنرز اپنے اپنے علاقے منپسند طریقے سے چلاتے رہے۔ بعد میں 2 صوبائی شہروں نے طاقت پکڑ کر 2 مختلف سلطنتوں کی شکل اختیار کر لی۔ یہ 2 شہر تھے زیری مصر یعنی لوور ایجپٹ کا ہیراکلیوپولس اور بالائی مصر یعنی اپر ایجپٹ کا تھیبس۔ دوستو، یہ ایسی گھڑی تھی جب 3100 قبل مسیح کا مصر تاریخ میں 1000 برس پیچھے اسی مقام پر جا پہنچا تھا جہاں 2100 قبل مسیح میں تھا۔ اس وقت بھی مصر 2 ملکوں بالائی مصر اور زیری مصر میں تقسیم تھا۔ ان حالات میں بالائی مصر کے عظیم بادشاہ نورمن نے زیری مصر کو فتح کر کے ایک ملک کی بنیاد رکھی تھی۔ اب 1000 برس بعد 21ویں صدی قبل مسیح میں زیری مصر اور بالائی مصر کو متحد کرنے کا ویسا ہی کارنامہ فرعون منٹوہوٹپ نے انجام دیا، مگر کیسے؟ دوستو، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں منٹوہوٹپ کی تخت نشینی، حکمرانی کے علاقے اور مخالفین کو دیکھنا ہوگا۔ منٹوہوٹپ کا تعلق اس خاندان سے تھا جو تھیبس شہر سے ملک چلا رہا تھا۔ یہ شہر بالائی مصر کے ملک کا دارالحکومت تھا۔ اس کے والد کا نام فرعون انٹف سوم تھا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق منٹوہوٹپ لگ بھگ 2010 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا تھا اور 2061 قبل مسیح تک حکومت کرتا رہا، یعنی 51 برس تک۔ اب چلتے ہیں اس ملک کی طرف جس سے منٹوہوٹپ کا سامنا تھا، جس کا نام تھا ہیراکلیوپولس۔ اس ملک میں زیری مصر کے علاقے شامل تھے۔ مورخین کے مطابق اس ملک کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ یا فرعون کا نام کھیتی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہیراکلیوپولس نامی سرزمین کو کنٹرول کرنے والے اس خاندان کے بادشاہ کو کھیتی کا گھرانہ یعنی ہاؤس آف کھیتی کہا جاتا ہے۔ کھیتی کے خاندان کے بادشاہوں نے مصر کے بہت سے علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسیع کر لیا تھا۔ اب ایک طرف تھیبس کے حکمران ہیراکلیوپولس کو فتح کرنے کی تگ و دو میں رہتے تھے تو دوسری جانب تھیبس کی تمام تر توانائیاں اپنے مخالف ملک کے علاقوں کو فتح کر کے انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنانے پر مرکوز تھی۔ مسلسل ہونے والی اس لڑائی نے بدامنی اور خانہ جنگی کی صورتحال قائم کر رکھی تھی۔ جب 2061 قبل مسیح میں منٹوہوٹپ فرعون بنا تو اس کے سامنے بھی سب سے بڑا چیلنج اس کا حریف ملک ہیراکلیوپولس تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق منٹوہوٹپ نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے مخالفین کو حتمی انداز میں کچلنے کی حکمت عملی ترتیب دی اور اسے لانچ کرنے کے لیے لگ بھگ 14 برس لگ گئے۔ منٹوہوٹپ نے جب بھرپور انداز سے اس فیصلے کن جنگ کا آغاز کیا تو ایک ایک کر کے زیری مصر کے تمام علاقے فتح کیے جانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کے دوران ہیراکلیوپولس کا بادشاہ میریکارا تھا۔ تھیبس کی فوج نے اس انداز سے جنگ لڑی کہ فرعون منٹوہوٹپ کے ہیراکلیوپولس پہنچنے سے قبل میریکارا کو قتل کیا جا چکا تھا۔ اگرچہ بعد میں بھی بادشاہ میریکارا کے جانشین کی سربراہی میں ہیراکلیوپولس والوں نے مزاحمت جاری رکھی، مگر اس کا دورانیہ صرف چند ماہ پر
پر محیط تھا۔ منٹوہوٹپ دوم یہ جنگ عظیم جیت چکا تھا، وہ جنگ جسے اس کے اجداد جیتنے میں ناکام رہے تھے، لیکن اس کا مشن ابھی نامکمل تھا۔ ہیراکلیوپولس کی فتح کے علاوہ بھی کچھ علاقے فتح کیے جانا باقی تھے، ایسے علاقے جو کبھی مصر کی عظیم سلطنت کا حصہ تھے مگر خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر اپنی الگ حکومتیں چلا رہے تھے۔ اس بڑی فتح کے بعد فرعون منٹوہوٹپ دوم نے ایسے علاقوں کا رخ کر لیا۔ ان میں سے ایک علاقہ نوبیا تھا۔ یہ وہ ملک تھا جسے مصر نے ماضی میں فتح کر کے اپنی عظیم الشان سلطنت کا حصہ بنایا ہوا تھا، مگر اب ملکی عدم استحکام سے فائدہ اٹھا کر مصر ریاست سے الگ ہو چکا تھا۔ فرعون منٹوہوٹپ دوم نے مصر کو شاندار ماضی واپس لانے کے لیے نوبیا پر چڑھائی کر کے اسے بھی فتح کر لیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق ان فتوحات کے علاوہ منٹوہوٹپ دوم نے مصری سرحدوں سے نکل کر کئی اور علاقے بھی فتح کیے۔ اندرونی طور پر ریاست کو مضبوط رکھنے کے لیے مقامی گورنرز کی تبدیلیاں کی گئی۔ منٹوہوٹپ دوم ریاست سے بے وفائی کرنے والوں کو بھی نہیں بھولا تھا۔ اس نے ان گورنرز کو سزائیں دی جنہوں نے ماضی میں تھیبس کی مخالفت کی تھی یا مخالفت کرنے والوں کا ساتھ دیا تھا، تاہم کئی گورنرز سے وفاداری کا حلف لے کر انہیں بحال رکھا گیا۔ ان جنگی اور سیاسی فتوحات کے بعد تھیبس شہر کو قومی دارالحکومت کا درجہ دے دیا گیا۔ حکومت کو مؤثر بنانے کے لیے اس بادشاہ نے اپنے وفاداروں کو انتہائی اہم سرکاری عہدوں پر بٹھا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون منٹوہوٹپ دوم کے ہاتھوں شکست کھانے والے ہیراکلیوپولس کے کئی اہم افراد نے بھی کھلے دل سے اس سے وفاداری کا اظہار کیا، جسے فرعون نے فراخ دلی سے قبول کر لیا۔ بریٹانیکا پر دستیاب معلومات کے مطابق مصری ریاست کو متحد کرنے کے بعد منٹوہوٹپ دوم نے اس کی معاشی طاقت میں اضافے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے تھے۔ اس کے علاوہ فرعون نے اپنی اس نئی متحد شدہ ریاست میں تعمیرات کا جال بچھا دیا۔ اس سلسلے میں ملک میں لاتعداد مندر تعمیر کرائے گئے۔ یوں منٹوہوٹپ دوم نے اپنی دلیری اور سیاسی فہم و فراست سے نہ صرف ملک کو متحد کیا بلکہ اس کی عظمت کو بھی بحال کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مصر اپنے اس فرعون کو مینیز دوم کہا کرتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مینیز اول کون تھا؟ مینیز دراصل مصر کے پہلے فرعون نارمر کا دوسرا نام تھا۔ وہ نارمر جس نے 3100 قبل مسیح میں بالائی مصر اور زیری مصر کو متحد کر کے ایک ملک کی ریاست رکھی تھی، یعنی مصریوں کے نزدیک منٹوہوٹپ دوم قدیم مصر کا دوسرا بانی تھا۔ منٹوہوٹپ دوم کے ان کارناموں نے دراصل قدیم مصری ریاست کو ایک سنہرے زمانے میں داخل کر دیا تھا، ایک ایسا دور جسے تاریخ دانوں نے درمیانی بادشاہت کا دور کہا۔ یہ دور مصر کے ایک ریاست بننے اور ایک بادشاہ یا فرعون کے زیر حکومت ہونے کے بعد 1782 قبل مسیح میں شروع ہوا اور 2040 قبل مسیح تک جاری رہا، یعنی 258 برس تک۔ قدیم مصری تاریخ پر کام کرنے والی مشہور لکھاری مارگریٹ بنسن نے اس نئے زمانے پر کچھ اس انداز سے تبصرہ کیا۔ منٹوہوٹپ دوم کی جانب سے ہیراکلیوپولس کی فتح کے ساتھ مصری تاریخ کے جس دور کا آغاز ہوا وہ عظیم جمالیاتی فوائد اور مصر کے استحکام کا زمانہ تھا۔ ایک مضبوط حکومت نے ایسے ماحول کو پروان چڑھایا جس میں بہت زیادہ تخلیقی کام ہوا۔ اس زمانے کے سب سے عظیم یادگار تھیبس میں اس جگہ تھی جسے دیر البحری کہا جاتا تھا۔ منٹوہوٹپ دوم نے وہاں اپنی تدفین کے لیے وسیع عمارت کھڑی کی، ایک ایسی عمارت جس نے 18ویں شاہی گھرانے کی تعمیراتی ماہرین کو متاثر کیا۔ منٹوہوٹپ دوم کے خاندان کے بادشاہوں نے فن کی ہر شکل کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی نئی سرحدوں کے قیام اور کانکنی کے نئے آپریشنز کے لیے فوجی طاقت پر انحصار کیا۔ یہ تھا قدیم مصری تاریخ کا وہ عظیم دور جس کا آغاز فرعون منٹوہوٹپ دوم کے عظیم اقدامات کے باعث ہوا تھا۔ دوستو، امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔